السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کے اس درس کا میرا موضوع ہے عورت جب ایک بیوی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کا صحیح حق دیا اور ہر ایک پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ اب ہر ایک کو چاہیے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ آج ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ ایک عورت جب وہ کسی کی بیوی ہو تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری و صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا متاع ہے، یعنی کچھ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے دنیا، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، نیک عورت۔ دوسری روایت میں نیک بیوی کو بہترین خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیک بیوی کون ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ہے نیک بیوی۔ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور جب وہ اسے کوئی حکم دے، یعنی شوہر جب اپنی بیوی کو کوئی حکم دے تو وہ فرما برداری کرے۔ یہ نیک بیوی کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت جنت کی مستحق کیسے ہو سکتی ہے؟ جنت کس کو نہیں چاہیے؟ ہر ایک کو جنت چاہیے، اور ہر کوئی اپنی اپنے حساب سے کوششیں کرتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن ایک عورت جنت کا حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ جانتے ہیں نا؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنة شئت۔ ایک عورت جب 5 نمازیں ادا کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آفر ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر عورت اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں ایک نیک بیوی ہوں؟ کیا میں ایک نیک عورت ہوں؟ کیا یہ صفت، یہ خوبیاں ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کفر، شرک، بدعت، خرافات سے بچی ہوئی ہیں اور پھر 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اور پھر اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، یہ صفات آپ کے اندر موجود ہے، تو انشاءاللہ آپ ایک نیک عورت ہیں۔ اور ایسی ہی عورتوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کی خوشخبری۔ یاد رکھیں، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری صرف نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں ہوگی، گناہوں میں نہیں۔ یعنی اگر شوہر کسی ایسی باتوں کا حکم دیں اپنی بیوی کو جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے،
تو اس میں شوہر کی اطاعت ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے، لہذا شوہر کی صرف وہی بات نہیں مانے گی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنے شوہر کو سمجھائے گی اچھے انداز میں، کیونکہ شریعت اسلام میں بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق شوہر کا حق یاد رکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1159، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں غور کریں، سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، یاد رکھیں، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اگر سجدہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کسی اور کے لیے جائز ہوتا سجدہ کرنا، تو عورتوں کو یہ حکم سب سے پہلے دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شوہر کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ یہاں پر چند باتیں عرض کرنی ہے سجدے کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے، کہ اکثر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ عبادت کیا ہے؟ صرف نماز ہے، روزہ ہے۔ حالانکہ عبادت صرف نماز ہی نہیں، بلکہ عبادت کی کئی اقسام ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا عبادت ہے، جیسے اسلام، ایمان، احسان۔ اسی طرح سجدہ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، خوف بھی عبادت ہے، امید بھی عبادت ہے، توکل، محبت، ڈر، خشوع، خشیت، انابت، مدد طلب کرنا، پناہ چاہنا، فریاد کرنا، ذبح کرنا، نظر ماننا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کام عبادات میں شامل ہیں۔ یہ چیزیں اور ان کے علاوہ عبادت کی دیگر تمام اقسام یا تمام قسمیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بجا لانا توحید العبادہ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ان میں سے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کیا جائے، جیسے مثال کے طور پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے لیے، نظر و نیاز مانتا ہے غیر اللہ کے لیے، یا غیر اللہ سے ایسی چیزوں کی مدد طلب کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیں یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے، والعیاذ باللہ۔ اس لیے ہمیں شرک سے بچنا ہے۔ شرک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ انسان جہالت میں جب شرک کر لیتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا اور شرک کرنے لگتا ہے، شرک اتنا خطرناک ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات و خرافات سے بچائے اور خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شوہر کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خلاف ورزی نہ کرے، بلکہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ اسی میں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہے، کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کیا فرمایا؟ کہ عورت اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔
یہاں تک کہ اگر وہ کجاوے کی پیٹھ پر ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دے، کرنے سے انکار نہ کرے، یعنی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر شوہر کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پر کوئی زخم ہو، یعنی شوہر کے جسم پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے، یعنی بیوی اس زخم کو چاٹ لے یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہہ نکلے اور بیوی اسے نگل لے تو تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح الترغیب و ترہیب للالبانی میں موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت میں شوہر کے حقوق کو کتنا اہم قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں اندازہ بھی ہے کچھ، ہم کبھی سوچتے ہیں سب؟ ہم نہیں سوچتے ہیں، اور شوہر سے کتنا لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کتنا بڑا معاملہ بوال مچاتے ہیں۔ یہ علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی کو ان کے حقوق ادا کرنے کی کتنی سخت تاکید کی گئی ہے، ان احادیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ صحابیات رضی اللہ عنہن اپنے شوہروں کی کس طریقے سے خیال رکھتی تھی، ایک دو مثالیں آپ ذرا سن لیں۔ حضرت الحسین بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس سے کیسا سلوک کرتی ہو، یعنی اپنے شوہر سے کیسا سلوک کرتی ہو؟ اس نے کہا، یعنی اس عورت نے کہا کہ میں ہر طرح سے ان کی خدمت کرتی ہوں سوائے اس کے کہ میں عاجز آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے کیسا سلوک کرتی ہو، ذرا اس بات کا اچھی طرح سے جائزہ لے لینا، یاد رکھنا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو تو وہ اس کی بدولت جنت جائے گی انشاءاللہ، اور اگر خدمت گزار نہ ہو تو وہ جہنم جائے گی۔ اس دور کی خواتین کو اس امت کی اولین خواتین کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، یعنی صحابیات رضی اللہ عنہن کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ صحابیات کون ہیں؟ صحابیات وہ عورتیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان لائی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلی گئی، وہ صحابیات ہیں۔ تو آج کی جو عورتیں ہیں اس امت کی اولین خواتین یعنی صحابیات کے نقش قدم پہ انہیں چلنا چاہیے، جو اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی، یعنی صحابیات اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھی اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ نساء اہل الجنہ یعنی جنت کی عورتوں کی سردار کی بشارت سنائی تھی کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور گھر کے کام کاج میں محنت و مشقت کا عالم یہ تھا کہ چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس وقت شادی کی جب ان کے پاس کوئی جائیداد تھی اور نہ کوئی غلام تھا، نہ کوئی جائیداد تھی نہ کوئی غلام تھا، صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا۔ میں ان کے گھوڑے کو گھاس چارہ ڈالتی اور اونٹ پر پانی لاد کر لے آتی
اور میں خود ان کے ڈول کو سی لیتی اور خود آٹا گوندتی۔ اسی طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ جو زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بطور جاگیر عطا کی تھی، وہ تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھی، اور میں اس میں گٹھلیاں چننے جاتی اور اپنے سر پر وہاں سے گٹھلیاں لے آتی۔ بتائیے کتنی زیادہ خدمت کرتی تھی، کتنی محنت و مشقت کرتی تھی۔ یہ دونوں خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اپنے زمانے کی بہترین خواتین میں سے تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ لہذا اس دور کی خواتین چاہے کتنی مالدار اور کتنی اچھے گھرانے کی کیوں نہ ہو، وہ ان صحابیات سے افضل ہرگز نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو انہیں بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اسی طرح شوہر کے گھر، مال اور اس کی اولاد کی حفاظت بیوی کے ذمے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر ذمہ دار ہے، اور اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی، تم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ لہٰذا تمام عورتوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہے اور کبھی اس کی ناشکری نہ کرے، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنا حرام ہے، یاد رکھیں، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل یہ سب عام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں جو شوہر کی ناشکری کرتی تھی اور اس کے احسانات کو بھلا دیتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پر تم زندگی بھر احسانات کرتے رہو، پھر وہ تمہاری طرف سے کوئی کمی یا کوئی کوتاہی دیکھ لے تو کیا کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی تجھ سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، یعنی ناشکری کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، شوہر کی ناشکری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے کتنی عورتیں جہنم جائے گی، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت جب ایک بیوی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ کفر، شرک اور بدعت و خرافات سے بچیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، رمضان المبارک کے فرض روزے رکھیں، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے مال اور ان کی جائیداد کی حفاظت کریں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل ہونے نہ دیں، شوہر کی شکر گزاری کریں اور ان کی ناشکری سے بچیں، شوہر کی ہر خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر مدد کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور خود بھی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، اور اپنے شوہر کو بھی اس پر ابھاریں کہ وہ بھی علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے بغیر کوئی عورت اچھی بیوی نہیں بن سکتی، کوئی شوہر علم کے بغیر اچھا شوہر نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، یعنی جو ذمہ داریاں سنبھالنا چاہتا ہے، خواہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو، پہلے علم حاصل کرو تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کو جان سکو، انصاف کر سکو، کیونکہ جہالت مہلک بیماری ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہالت ایک مہلک بیماری ہے اور اس کا علاج علم ہے۔ جو شوہر یا بیوی علم سے خالی ہو، ان کے تعلقات میں خرابی آنا لازمی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر میں ایک اعلان سن لیں، ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے سنیچر کو ہمارا درس ہوتا ہے الحمدللہ عصر کی نماز کے بعد، اور یہ جو درس ہے یہ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کے لیے ہے۔ اس لیے میں تمام ہی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں بھی آن لائن شریک ہوں اور
آنے والے سنیچر کو جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرد مومن اور ان کی ذمہ داریاں. مرد مومن اور ان کی ذمہ داریاں، یہ بہت بہترین موضوع ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.